امریکی صدر جو بائیڈن کے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو اوور دا ٹاپ یا غیر ضروری طور پر شدید قرار دینے کے چند روز بعد اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے ABC نیٹ ورک کے ایک شو میں دنیا کو حماس کے دہشت گرد حملے کے بارے میں یاد دلایا، جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 240 کو یرغمال بنایا گیا۔ We were attacked, unprovoked attack, murderous attack on October 7th. حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں اب تک بچوں اور خواتین کی اکثریت پر مشتمل 28,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں نیتن یاہو نے ان اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے ایک منصوبے پر کام جاری ہے اور ان کی فوج رفح میں زمینی کارروائی کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گی۔ 14 لاکھ سے زیادہ فلسطینی، جن میں سے اکثر غزہ کے بے گھر شہری ہیں، رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ برطانیہ، مصر اور سعودی عرب نے اسرائیل کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حالت میں رفح میں داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ بنیادی طور پر ہمیں جنگ ہارنے کے لیے اور حماس کو وہیں چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور حماس نے 7 اکتوبر جیسے قتل عام بار بار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پورے خاندان رفح میں خیموں میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں اور جانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر مزید نقل مکانی ہوگی تو میں یہاں سے حرکت نہیں کروں گی۔ میں ایک طرف سے مصری سرحد پر ہوں اور دوسری طرف سے رفح کے مشرق میں کہیں نہیں جا سکتی۔ ادھر تل ابیب میں ابھی بھی حماس کی قید میں موجود یرغمالوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے اسرائیلی مظاہرین نے ہفتے کے روز ایک شاہراہ کو بند کر دیا۔ ہم آج یہاں ہیں سب کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کچھ کرے۔ نیتن یاہو سے ABC پر پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 132 یرغمالوں میں سے کتنے ابھی تک زندہ ہیں۔ میرے خیال میں اتنے ہیں کہ جس قسم کی کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ جائز بنتی ہیں، اور ہم ان تمام لوگوں کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں گے جو زندہ ہیں، اور صاف بات ہے مردوں کی لاشیں بھی۔ ان کے اندازے کے مطابق حماس پر اسرائیلی فوجی دباؤ 110 یرغمالوں کی رہائی میں ایک اہم عنصر تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا، فتح اب قریب ہے۔ ویرونیکا بالدیراس اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔